كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون صدق الله العظيم. شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، جب بھی ذکر ہے، جب بھی ذکر ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، اور جتنا شاکار ہو زمانے کا، جتنا شاکار ہو زمانے کا، ان کے قدموں، ان کے قدموں، ان کے قدموں کی دھول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، اپنے روزے میں حضور زندہ ہے، اپنے روزے میں حضور زندہ ہے، کیونکہ جنت کا، کیونکہ جنت کا اصول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، جب بھی ان پہ درود پڑھتا ہوں، جب بھی ان پہ درود پڑھتا ہوں، رحمتوں کا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، اور کوئی خطا میرے حضور تک نہ گئی، کوئی خطا میرے حضور تک نہ گئی، کیونکہ ہر نبی تو، ہر نبی تو معصوم ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، جب بھی ذکر، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے،
اور ہر صحابی نبی کا جنتی ہے، ہر صحابی نبی کا جنتی ہے، ہر صحابی محفوظ ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے۔ ایک بستی جہاں میں ایسی ہے، ایک بستی جہاں میں ایسی ہے، جس کا کانٹا بھی پھول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ اور جو بھی تقلید امام سے ہے گیا، جو بھی تقلید امام سے ہے گیا، وہ نبی سے وہ خدا سے بھی دور ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے۔ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، اور ہر دعا میں درود لازم ہے، ہر دعا میں درود لازم ہے، کیونکہ یہ دعا کا حصول ہوتا ہے، شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، قبول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرکز اہل سنہ والجماعہ سرگودا اور ای مرکز کی طرف سے استاد محترم
شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مجالس جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوئی ہیں اور آج 9ویں ذی الحجہ ہے، تو انہی مجالس کا تسلسل ہے۔ تو آج چونکہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کی رات ہے، کل عرفہ کا دن ہوگا، اس مناسبت سے میں نے 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1، یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور نمبر 2، عرفہ کا روزہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور نمبر 3، یوم عرفہ کے جو اعمال ہیں اس دن ہمیں کن اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی بات، یوم عرفہ کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن کریم میں آخری پارہ سورۃ الفجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین کرام کا فرمانا یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جہاں قسم کھاتے ہیں تو قسم کھانے کی غرض یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ خالق اور مخلوق کے افراد میں سے کوئی فرد قسم کھائے تو قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات پر اعتماد کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میں اگر قسم کھاتا ہوں تو اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ میری بات پر اعتماد کریں، لیکن اللہ رب العزت جب قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی غرض یہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہاں زمانے کی اہمیت بیان کرنا مقصد ہے۔ اسی طرح فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، تو یہاں زیتون کی، انجیر کی اہمیت بیان کرنا مقصد ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی، تو شہر مکہ کی قسم کھانے کی غرض اس شہر کی فضیلت اور عظمت کا بیان مقصود ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، یہ فرما کر ان راتوں کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور دنیا میں ہوتا یہ ہے، اور یہ سنت اللہ ہے، عادت اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مکانات پر فضیلت دی ہے، اسی طرح بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت دی ہے، اور بعض اشخاص کو دیگر اشخاص پر فضیلت دی ہے۔ جس طرح دیکھنے میں دنیا کے ساری جگہیں بظاہر دیکھنے میں ایک ہے، لیکن ایک جگہ کی دوسری جگہ پر فضیلت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نماز وہ ہے جو ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، اگر گھر میں بغیر جماعت کے پڑھیں، مرد گھر میں نماز بغیر جماعت کے پڑھے تو ایک نماز پر ایک نماز کا اجر و ثواب ہے، لیکن یہی نماز اگر مسجد میں پڑھتا ہے تو ایک روایت کے مطابق 25 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ حالانکہ نماز وہی ہے، نماز کے ارکان وہی ہیں، نماز کے اندر پڑھی جانے والی تسبیحات وہی ہیں، لیکن جگہ بدلی ہے تو نماز کا جو ثواب بدل گیا ہے۔ پھر یہی نماز اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور مسجد نبوی میں آدمی جا کر پڑھے تو اس ایک نماز پر 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور پھر یہی نماز اگر حرم مکہ میں پڑھی جائے تو مسجد الحرام میں پڑھی جائے تو ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اب یہاں دیکھیں، صرف جگہ بدلی ہے، مکان بدلا ہے، مکان بدلنے سے اس کا نماز کا ثواب، اجر و ثواب بڑھتا چلا گیا ہے۔ بظاہر تو نماز ہی ہے، وہی ارکان ہے، لیکن جب جگہ بدلی ہے اس کا اجر و ثواب بھی بدل گیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بعض
اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک دعا وہ ہے جو آدمی دن کے کسی وقت میں مانگے، اور ایک دعا وہ ہے جو تہجد کے وقت میں مانگے۔ بظاہر تہجد کا بھی ایک وقت ہے، دن کے دیگر اوقات بھی ہیں، تو جو تہجد کا وقت ہے یہ اقرب الی الاجابہ ہے، اس میں دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دعا وہ ہے جو ہفتہ کے 6 دنوں میں مانگے، اور ایک دعا وہ ہے جو جمعہ کے دن مانگے۔ اور بطور خاص جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محدثین کے نزدیک اس گھڑی سے مراد جو مشہور اور راجح قول ہے وہ دو ہیں، یا تو اس وقت جب خطیب جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، یا اس سے مقصد جمعہ والے دن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے زمانہ بدلنے سے اس دعا کی اہمیت بدل گئی ہے، دعا کی قیمت بدل گئی ہے، دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح مہینوں میں اب سال کے 12 مہینے دیکھنے میں ایک ہی ہیں، اسی طرح سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، وہی 24 گھنٹے ہیں، وہی گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہیں، انہیں 60 منٹ، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہے۔ لیکن جو فضیلت رمضان المبارک کے مہینہ کو ہے یہ فضیلت دیگر 11 مہینوں کو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینہ کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ رب العزت مکانات میں سے ایک مکان کو دوسرے مکان پر فضیلت اور فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ فوقیت فضیلت کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ میں کیے جانے والا عمل، اس جگہ میں کی جانے والی عبادت، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مکانات میں سے مختلف مکانات کو فضیلت دیتے ہیں، زمانوں میں سے مختلف زمانوں کو فضیلت دیتے ہیں، اور اشخاص میں سے جو مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کیا ہے امت کے افراد میں سے کسی فرد کا نہیں ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں سے جو مقام اور مرتبہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دیگر انبیاء میں سے کسی کا نہیں ہے۔ پھر انبیاء کے بعد جو مقام اور مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، بعد کی امت میں سے امت کے افراد میں سے وہ مقام اور مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بظاہر دیکھنے میں شخص ایک ہی ہوتے ہیں، اشخاص ایک ہی ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو یوم عرفہ کا دن ہے یہ دن بظاہر دیکھنے میں عام دنوں کی طرح ہے، لیکن اس دن کی اہمیت، اس دن کی فضیلت، اس دن کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ یہ وہ سعید بن المسیب ہیں کہ جن کے بارے میں سیرت اور جر و تعدیل کی کتب میں لکھا ہے کہ 53 سال تک ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں اللہ انسانیت کو جہنم سے آزاد فرماتے ہوں یوم عرفہ سے بڑھ کر۔ جتنا اللہ یوم عرفہ میں عرفہ کے دن امت کو مخلوق سے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں فرماتے۔ اور فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ رب العزت اس دن ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں، اس دن ملائکہ پہ فخر کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر فرماتے ہیں، اہل عرفات پر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اور شریعت کا ایک اہم رکن حج ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی اور بدنی کا مرکب ہے۔
یعنی عبادات عام طور پہ دو طرح کی ہوتی ہیں، نمبر ایک بدنی، نمبر دو مالی، اور تیسری یہ ہے کہ بدنی اور مالی کا مرکب ہو۔ نماز ہے یہ ایسی عبادت ہے جو صرف بدنی ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو بدنی ہے، اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو مالی ہے، اور حج ایسی عبادت ہے جو بدنی اور مالی کا مرکب ہے۔ اور اس حج کا جو ایک اہم رکن ہے، جو بنیادی رکن ہے، وہ وقوف عرفہ ہے، وہ عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے۔ تو اور قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یعنی جس دن میں اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ اس آیت کے حوالے سے امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے انی لأعلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی لأعلم ای یوم نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں زیادہ جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن دو فضیلتیں جمع ہوئی، نمبر ایک یوم عرفہ، وہ عرفہ کا دن تھا، اور نمبر دو یوم جمعہ، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن وہ سید الایام ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ قبض، کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، وفیہ نفخہ وفیہ ساقہ، قیامت کا وقوع بھی جمعہ کے دن ہوگا۔ اور فرمایا فاکثروا علی الصلاۃ فی، جمعہ والے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھ پر پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ آیت ایسے دن میں نازل ہوئی جس دن میں دو فضیلتیں جمع ہوئی، ایک جمعہ کا دن ہے جو ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، اور ایک یوم عرفہ کا دن ہے جس کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو یہ جو عرفہ کا دن ہے یہ انتہائی فضیلت والا دن ہے۔ اب عرفہ کے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جو ایک فضیلت والا دن ہو، ایک اہمیت کا حامل دن ہو، تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کو دیگر ایام سے ممتاز کر دے، جدا کر دے۔ جس طرح عام طور پہ ہمارا رمضان غیر رمضان سے کسی حد تک جدا ہوتا ہے، بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں عبادات کا اس درجہ تک اہتمام نہیں کر پاتے جتنا کہ وہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعہ کے دن میں دیگر جو 6 دن ہیں ان سے کسی نہ کسی درجے میں ایک فوقیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن میں اعمال کے اعتبار سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو حریص ہونا چاہیے کہ میں اس دن کو قیمتی بناؤں اور اس دن کو زیادہ سے زیادہ اعمال کے اندر صرف کروں۔ اب ان اعمال میں سے جو یوم عرفہ کے اعمال جو کتب حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عمل وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعد والسنۃ التی قبلہ، فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ ایسا روزہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سال پہلے کی گناہ معاف ہونا یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جو پہلے گناہ کیے ہیں اللہ وہ معاف کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں، اس طرح کی احادیث جس میں گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہوتا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کا معنی یہ ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث کا جملہ ہے کہ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَ، کہ اگر ایک سال بعد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھائی اگلا سال آیا ہی نہیں ہے، گناہ کیے نہیں، معاف کیسے ہوئے؟ تو شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کی گناہوں کی معافی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں
اور اللہ رب العزت جو ہے انسان کو نیکیوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں اور ایسے اسباب عطا فرماتے ہیں کہ وہ انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے، ایک سال پہلے گناہ معاف اور ایک سال بعد کے گناہوں کی، اس سے بھی اللہ رب العزت جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے، راوی صحابی رسول حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، من صام یوم عرفۃ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، فرمایا جس آدمی نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسری روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور اس طرح مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم عرفۃ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، کہ جس آدمی نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اللہ اس کے 2 سال لگاتار 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی اب آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی۔ تو اس لیے میں تمام جو مرد ہیں، خواتین حضرات ہیں، حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، زیادہ مشقت کا کام نہ ہو، کوئی مشکل سفر نہ ہو، تو ضرور جو ہے اس دن روزے کا اہتمام فرمائیں۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نفلی روزوں پر بہت زیادہ اس پہ اپنے طلباء کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مریدین کو اس کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، بلکہ استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ نے تو مرکز اہل السنہ والجماعت سرگودہ میں جب خاص طور پہ سردیوں کے ایام آتے ہیں تو باضابطہ طور پہ ایام 20 کے روزوں کی ترتیب ہوتی ہے۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، اور ہمارے مرکز میں حضرت استاجی کی محنت، توجہات کی برکت سے ایسے کثیر طلباء ہمارے علم میں ہیں، اساتذہ ہیں، کہ جو سوموار اور جمعرات، حدیث میں ان 2 دنوں میں بھی روزے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں اس کے روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب ایک دن کا روزہ ہے، اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس دن کا روزہ رکھنے کی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوم عرفہ کے اعمال میں سے ایک اہم دوسرا عمل جو ہے وہ کثرت ذکر ہے۔ اس دن ہم جو ہے ذکر کا اہتمام کریں، اس دن دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سے بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کی دن کی دعا ہے۔ اس دن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اس لیے اس دن میں ہم کوشش کریں، اور اس دن میں ہم اپنا معمول باقی ایام سے مختلف بنا لیں۔ صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، 8 رکعت، 6 رکعت جتنی ممکن ہو، اس کے بعد لمبی دعا مانگیں، آہوزاری کریں، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات رکھیں، اور پھر ذکر کریں۔ پھر فجر کی نماز ہے، مرد مسجد میں باجماعت ادا کریں، خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے، پھر اشراق ہے، اشراق کی نماز ہے، پھر چاشت ہے، اور پھر دن کو تلاوت ہے، ذکر ہے، دعائیں ہیں، اس کے اندر گزاریں۔ اور اس دن جو ہے بطور خاص ہمیں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تسبیح، سبحان اللہ، اور جو تکبیرات تشریق ہیں اس کا بھی اہتمام کریں۔ یعنی ایک تو ہے تکبیرات تشریق، یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے قدر بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق۔ اس کو یکم ذی الحجہ سے لے کر 13ویں تک
ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج بازار آتے جاتے ہر وقت اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، مستحب ہے۔ لیکن یہ جو 5 دن ہیں ان میں ہر نماز کے بعد ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، چونکہ مرد عام طور پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے مردوں کے لیے مشکل نہیں ہے، وہاں پر کسی ایک کو بھی یاد آ گیا اس نے پڑھ لیا تو اس کو سن کر باقی بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن چونکہ خواتین کے لیے عام طور پر بھول جاتی ہیں، اب اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ وہ جس جائے نماز پر مصلی پر نماز پڑھتی ہیں اس میں ایک کونے پر وہاں پر جو ہے لفظ تکبیرات لکھ کر اس کو چسپاں کر دیں، وہ جیسے ہی سلام پھیریں گے اس کو دیکھیں گے تکبیرات کا لفظ ان کو یاد آ جائے گا۔ یہ چونکہ پڑھنا واجب ہے، اگر خدا نخواستہ بھول گئے نہیں پڑھ سکے اور نماز کا وقت گزر گیا، اب اس پر جو ہے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ تو ایک تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، یعنی کل چونکہ یوم عرفہ ہے اور منگل صبح سے شروع ہوں گی، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ عصر تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہم نے یہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ میں بطور خاص دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، ان دعاؤں میں سے جو دعائیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ میں اگر شب قدر پالوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا آپ یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ تو اس طرح یہ دعا ہے، دیگر دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور خصوصاً استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کے لیے، مرکز کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اس دن کے اندر بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس دن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس دن کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا کی، ویسے بھی دعا کی بہت اہمیت ہے۔ اس پر استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کی مستقل کتاب ہے، اللہ سے مانگیے، اس میں موقع مناسبت کی دعائیں بھی مذکور ہیں، دعا کے آداب بھی لکھے ہوئے ہیں، دعا کی اہمیت بھی ہے، دعا کی فضیلت بھی ہے، دعا کے مانگنے کے فوائد بھی ہیں، نہ مانگنے کے نقصانات بھی ہیں۔ تو ممکن ہو تو اس کتاب کا بھی مطالعہ فرمائیں اور دعاؤں کا بطور خاص اہتمام کریں۔ اور اسی طرح یوم عرفہ میں بطور خاص توبہ اور استغفار کرنا، رجوع اللہ کرنا، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، اللہ سے سچی توبہ کرنا، اللہ کے حضور رونا، آہوزاری کرنا اور گناہوں کی معافی مانگنا۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے سیئات کو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور اللہ رب العزت جو ہے تمہیں جنت کی ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اللہ اس میں تمہیں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے ہم دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اور ساتھ ہی ذی الحجہ یوم عرفہ کو بطور خاص ہم چونکہ اگلے دن قربانی کا عمل ہے، اس قربانی کی بھی تیاری کریں۔ جو آدمی مرد ہے یا عورت ہے صاحب نصاب ہے، ابھی تک وہ قربانی کا جانور نہیں خرید سکا، تو وہ کوشش کرے کہ اس دن اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کو خریدے، اور جو قربانی کے فضائل ہیں اس کا استحضار کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث مبارک میں بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدمی 10 ذی الحجہ کو جو بھی اعمال کرتا ہے قربانی کے دن، ان تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوب ترین عمل ہے وہ احراق الدم ہے، وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور فرمایا انہ لتأتی یوم القیامت بقرورها واضلافها وشعارها، قیامت کا دن ہوگا
یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، اور اللہ رب العزت اس پہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اسے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوشی خوشی قربانی کیا کرو۔ یہاں حضرت استاد محترم متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ ایک اصول ارشاد فرماتے ہیں، صحیح فرماتے ہیں۔ یہاں حدیث میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا بقرونہا، اپنے سینگ، و ازلافہا، کھر، و شعارہا، بالوں کے ساتھ۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قربانی کے جانور پر جو اجر و ثواب کا ذکر کیا، تو ان چیزوں کو ذکر کیا ہے جو چیزیں عام طور پر ہمارے ہاں بے قیمت ہے یا کم قیمت ہے، یا جن کی ہمارے ہاں اہمیت نہیں ہے۔ بال ہیں، سینگ ہیں، عام طور پر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، ان کی اہمیت ہی نہیں ہوتی، ان کی قیمت ہی نہیں ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اجر ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس سے استاد ایک اصول بیان فرماتے ہیں، فرمایا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں کبھی ایسا فرماتے ہیں کہ چھوٹی چیز ذکر کرتے ہیں، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ چھوٹی چیز کو ذکر کیا، بڑی چیز جو ہے وہ خود بخود سمجھ آ گئی۔ اب چھوٹی چیز کیا ہے؟ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ولا تقل لهما اف، کہ تم نے والدین کو، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ اب یہاں اللہ نے اف سے منع فرمایا ہے۔ اب جب اف سے منع فرمایا ہے تو والدین کو مارنا جائز نہیں، والدین کو دھکے دینا، گالی دینا، ان کو ان کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنا، اب یہ جائز نہیں، یہ بات خود بخود سمجھ آئیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اف فرمایا ہے جو چھوٹی چیز ہے۔ جب اف کہنا جو چھوٹی چیز منع ہے، تو بڑی چیز مارنا اور دھکے دینا، گھر سے نکالنا، یہ تو بطریق اولا منع ہے، یہ بات تو خود بخود سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسرا پارہ آیت نمبر 154 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں مقتول ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے شہید کی حیات کو بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب شہید جو چھوٹے درجے والا ہے اس کی حیات کو ذکر کیا ہے۔ اب نبی جو بڑے درجے والا ہے، جس نبی کی وجہ سے شہید کو حیات ملی ہے، اس کا زندہ ہونا، اس کی حیات خود بخود سمجھ آئی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام او نسیا، جو آدمی سو گیا یا بھول گیا اور اس کی نماز رہ گئی، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جب اس کو یاد آ جائے اب نماز پڑھ لے۔ اب یہاں آپ نے سونے والے کا، جس نے نماز چھوڑی ہے بوجہ نیند کے یا نماز چھوڑی ہے بوجہ بھول کے، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے۔ اب اگلی بات خود بخود سمجھ آ گئی کہ جس آدمی نے اللہ نہ کرے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے، اس کو یاد بھی تھا، عذر بھی نہیں، جان بوجھ کے چھوڑی ہے، وہ تو بطریق اولا نماز پڑھے گا۔ اب یہ ساری چیزوں کو جمع کریں، اصول سمجھ آتا ہے، قرآن ہو یا حدیث ہو، چھوٹی چیز اللہ ذکر کرتے ہیں، بڑی چیز خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والدین کو اف نہیں کہنا، اب والدین کو گالی دینا جائز نہیں، دھکے دینا جائز نہیں، یہ خود بخود سمجھ آ گیا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ شہید کی حیات کو بیان کیا جو کم درجے والا ہے، تو نبی جو بڑے درجے والا ہے اس کی حیات خود بخود سمجھ آ گئی۔ اس طرح من نام اور نسیہ، بھولنے والا، سونے والا، اس کی نماز کا ذکر کیا کہ جب اس کو یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے، تو جو جان بوجھ کر چھوڑے وہ بطریق اولا نماز پڑھے گا، یہ بات خود بخود سمجھ آ گئی۔ اسی طرح یہاں اس حدیث مبارک میں کہ قربانی کرنے والا اس نے جو جانور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جو جانور دیا ہے، اس کا قرون، اشعار، اضلاف، بال، سینگ، کھر، جب اللہ اس پہ اجر عطا فرمائیں گے تو جو چیزیں ہمارے یہاں قیمتی سمجھی جاتی ہیں جیسے گوشت ہے، کلیجی وغیرہ ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ بطریق اولا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم اس پہ جو ہے یوم عرفہ میں جہاں دیگر ہمارے معمولات ہوں، وہاں ہر وہ آدمی، وہ خاتون جو صاحب نصاب ہیں، وہ اپنی قربانی کے لیے تیاری کریں، قربانی کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس طرح
کل انشاءاللہ یوم عرفہ میں یا عرفہ کے دن پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے حضرت ساجی دامت برکاتہم العالیہ جو ماشاءاللہ حج پر ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت ساجی کا بھی اور آپ کے ساتھ جو دیگر آپ کے شاگرد ہیں یا دیگر طلبہ اکرام ہیں یا پوری امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ ان کا حج آسان فرمائے، ان کا حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حج مبرور فرمائے۔ تو پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے انشاءاللہ حضرت سعید احمد برکاتہم العالیہ مقام میدان عرفات سے خطبہ حجت الوداع جو ہے اس کے حوالے سے ساری گفتگو فرمائیں گے۔ میری تمام سننے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ کل اس وہ لنک بھی آپ کو بھیج دیا گیا ہوگا، تو ہمارے جو ای مرکز کے طلباء اور طالبات ہیں مختلف گروپس میں وہ لنک بھی شیئر کر دیا گیا ہے، تو اس خطبہ میں آپ ضرور شریک ہوں۔ اور سعید احمد برکاتہم العالیہ جو اس میں خطبہ حجت الوداع کی جو نکات ہیں اور جو اس کی تشریحات و توضیحات ہیں وہ جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، اس کو آپ سنیں اور استاد جی دعا فرمائیں گے، تو اس دعا کے اندر جو ہے میں اور آپ شریک ہوں۔ تو میں نے میری آج کی گفتگو کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یوم عرفہ کی اہمیت کیا ہے، اس میں نے قدر تفصیل سے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بعض اوقات میں فضیلت دی ہے اور بعض زمانوں کو دیگر زمانوں پر فضیلت دی ہے، بعض مکانات کو دیگر مکانات پہ فضیلت دی ہے اور بعض اشخاص کو دیگر اشخاص پر فضیلت دی ہے۔ تو عرفہ کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور نمبر 2، اس دن ہم نے کون سے اعمال کرنے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے اس دن کا روزہ ہے، روزے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں۔ نمبر 3، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 4، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ ہم تکبیرات پڑھیں، لیکن جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک کی ہر نماز کے بعد کی جو تکبیرات ہیں یہ چونکہ ہمارے اوپر واجب ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 5 جو ہے قربانی کا اہتمام کریں۔ تو یہ چند اعمال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کو رحمتوں اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دن جو ہے اگرچہ ہم وہاں حج پہ نہیں جا سکے، لیکن حقیقت میں جو میدان عرفات میں لاکھوں انسان سفید چادریں زیب تن کیے ہوئے اور وہاں میدان عرفات میں ہیں، وہاں غریب ہے، امیر ہے، عالم ہے اور غیر عالم ہے، سارے برابر برابر ہیں۔ تو گویا ایک منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک اس بات کی یاد دلاتا ہے اور گویا قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے کہ جس قرآن کریم نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو یہ دن بھی ہے ہمارے لیے ایک اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے اور ایک دن ہم نے دنیا سے جانا ہے اور وہاں قیامت والے دن ہمیں صرف اور صرف جو ہے یہی اعمال کام آنے ہیں، یہی دنیا میں یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں یہی ہمارے کام آنی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعید احمد برکاتہم العالیہ بارہا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر توجہ دیں، ہم اپنے اعمال پر عقائد ہیں، اعمال ہیں، اخلاق ہیں، پھر اعمال میں بطور خاص تہجد ہے، نماز 5 وقت با جماعت ہے، موبائل کا جو ہے درجہ ضرورت میں استعمال ہو۔ تو یہ حضرت جی کی جو نصیحتیں ہیں ان پر ہم عمل کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جتنے حجاج ہیں ان کا حج اپنی بارگاہ عالم میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حجاج کی معتمرین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت ساجی دامت برکاتہم العالیہ کی مال میں، جان میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرکز اور ای مرکز کے ساتھ منسلک جو طلباء ہیں، جو اساتذہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
کل ختم ہو گئی مجلس.